اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم۔ یہ ذہن میں رہے چوری کے دو درجے ہیں، ایک ہے سرقہ کبریٰ، ایک ہے سرقہ صغریٰ۔ سرقہ کبریٰ جو ہے اس کا بیان ہو چکا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 میں۔ آیت نمبر 38 سے آگے 38 بھی اور اس سے اگلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سرقہ صغریٰ کا بیان فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، ہمارے ہاں عموماً ہر بات کو چوری کہہ دیا جاتا ہے، ہر معاملے کو۔ چوری کی تعریف جو ہے نا وہ کیا ہے، پہلے وہ ذہن نشین ہو جائے، اس کے بعد پھر اگلی باتیں جو ہیں وہ سمجھنا آسان رہیں گی۔ عربی زبان میں چوری کی تعریف علماء نے یہ کی ہے، اخذ مال محرز خفیۃً، اخذ مال محرز خفیۃً، کسی کا محفوظ مال خفیہ طور پر چوری کر لینا، خفیہ طور پر لے لینا، یہ چوری کہلاتا ہے، یہ چوری کی تعریف ہے۔ اب میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جیسے مسجد شریف ہے، یہاں مسجد کا جو سامان ہے، مثال کے طور پر یہ ٹوپیاں ہیں، پنکھے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، یہ محرز نہیں ہیں، یہ محفوظ نہیں ہیں۔ محفوظ کی پہلے میں آپ کو تعریف سنا دوں، بتا دوں تو پھر یہ بات مزید کھلے۔ محفوظ کرنے، کسی بھی شے کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ شے جو ہے نا گھر کے اندر ہو، مکفل ہو، تالا لگا ہوا ہو، اسے محفوظ رکھی ہوئی ہے، چھپا کے رکھی ہوئی ہو، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شے پڑی تو باہر ہو، ایسے ہی کھلی، ڈھیر لگا ہوا ہو، لیکن وہاں چوکیدار بیٹھا ہو اس کی حفاظت کے لیے۔ یہ حفاظت کے مال محرز کی، محرز جو ہے نا اس کی تعریف میں یہ دو چیزیں آتی ہیں۔ یہ تو گھر کے اندر شے پڑی ہو، جہاں پہ لوگوں کا ایک دم آنا جانا موقوف ہو، یہاں سب کے گھر ہیں، ہر گھر کے اندر ہر بندہ نہیں جا سکتا، یہ جا سکتا ہے بلا اجازت شرعی، کوئی بندہ نہیں جا سکتا جب تک کہ صاحب خانہ جو ہے، صاحب دار جو ہے وہ خود نہ اجازت دے۔ تو یہ مسجد شریف جو ہے نا یہ عوامی جگہ ہے، یہ کسی بندے کی خاص ملکیت نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر مسجد شریف کا جتنا بھی سامان ہے یہ سارا پڑا ہوا ہے، یہ مال محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے۔ یہاں سے کوئی بندہ چوری کر لے تو اس کا یہ عمل جو ہے یہ چوری کے تحت نہیں آئے گا، سارقہ کے تحت نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہ چوری کرنے کی اجازت ہے یہاں سے، وہ میں آگے بیان کرتا ہوں چل کے، یعنی سرقہ جو ہے نا اس کے تحت نہیں آئے گا، کیونکہ مال محرز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کر کے مدرسہ ہو گیا، کیونکہ مدرسے میں بھی سب کو اجازت ہوتی ہے آنے جانے کی، اور اسی طرح کر کے سرائے ہو گئی، سرائے جو ہوتی ہیں عموماً وہاں بھی سب کو جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہسپتال ہو گئے، ہسپتالوں کے خاص علاقے وہ ہوتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے بھی یہاں بھی کسی کا آنا منع ہے، بندہ بیٹھا ہوگا اس کی حفاظت کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مقامات ہوں گے ہسپتال کے، وہ ایک عوامی جگہ، وہاں ہر ایک کو جانے کی اجازت ہے۔ کبھی یہ تو نہیں پوچھتے نا ہسپتال جاتے ہو وہاں بھی آپ کیوں آئے ہیں، یہاں پوچھتے ہیں، ہر ایک کو اجازت ہوتی ہے۔ آج تک کسی نے کہا ہو جی ہسپتال کا دروازہ بجا کے آنا چاہیے؟ کبھی دروازہ کھٹکاتے ہیں؟ باہر لگا ہوا گیٹ اس کا، کوئی نہیں کھٹکاتا۔ تو یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقامات جو ہے نا، جتنے مقامات عوامی ہوں گے ان کے اندر پڑی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ مال محرز نہیں ہوں گی، مال محرز نہیں ہوں گی۔ اسی طرح کر کے دو بندے ہیں، دونوں آپس میں اکٹھا کاروبار کرتے ہیں، اکٹھی دکان ہے ان کی۔ اب ایک بندہ جو ہے
وہ کہیں گیا ہوا ہے تو دوسرا جو ہے پیچھے سے مال دائیں بائیں کر دیتا ہے. کوئی شے بیچی تو پیسے سجے کھبے کر لیے ہیں, یا پھر گلے سے ویسے پیسے نکال لیے. تو اب اسے چور نہیں کہا جائے گا, یعنی کہ اس کے عمل کو چوری نہیں کہا جائے گا. سارقہ کی تعریف میں یہ شامل نہیں ہے, کیونکہ وہ جس مال سے وہ چوری کر رہا ہے وہ اس کے حق میں مال محرز نہیں ہے. وہ مال اس کے حق میں محرز محفوظ نہیں ہے اس کے حق میں, کیونکہ وہ تو آدھے کا مالک ہے اور اسے خود وہاں تک جانے کی اجازت ہے. تو پھر اس کا یہ عمل جو ہے یہ سارقہ کے تحت نہیں آئے گا. اسی طرح کوئی بندہ کسی کے پاس امانت رکھواتا ہے, امانت کسی کے پاس رکھوائی اور اس نے اس میں سے کچھ نکال لیا ہے جی, اب یہاں بھی اس کا یہ عمل چوری نہیں کہلائے گا. کیوں؟ اسے خیانت کہیں گے, باقی اور نام جو بھی آئیں وہ دے لیں گے, لیکن سارقہ کی تعریف اس میں سچی ثابت نہیں ہوگی, صادق نہیں آئے گی. کیوں کہ یہ جو امانت اس نے اس کے پاس رکھی ہے یہ مال اس کے حق میں محفوظ نہیں ہے. اب جو مال کسی کو ہی دے دیا ہے تو بتائیں کسی کے پاس امانت رکھنے کے بعد بندہ وہاں چوکیدار رکھتا ہے, امانت رکھنے کے بعد وہاں جا کے تالا لگاتا ہے خود بندہ نہیں جی. اسی طرح کر کے کسی کا باغ لگا ہوا ہے باہر اور وہاں کو بندہ بھی نہیں کھڑا اس کی حفاظت کے لیے, ایسے باغ ہے, وہاں جا کر کسی نے لیمو توڑ لیا یا آم توڑ لیے, کچھ بھی توڑ لیا, تو ایسا توڑنے والا بندہ جو ہے باقی جو کہیں گے اسے جو سزا لگے گی, لیکن اسے سارقہ کی تعریف میں شامل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح کر کے جنگل میں کسی کی بکریاں گھوم رہی ہیں, وہاں سے کسی نے کوئی بکری چرا لی, بکری اٹھا لی کسی نے, تو یہ بھی حد سارقہ کی تعریف میں شامل نہیں ہے. کیونکہ وہ مال محرز نہیں ہے, وہ مال محرز نہیں ہے, کہ محفوظ نہیں ہے وہ مال محرز کے. میں نے دو صورتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں, دونوں میں سے ایک بھی نہیں پائی جا رہی. اسی طرح کر کے کسی بندے کو دفن کیا گیا, اب کوئی بندہ جاتا ہے قبر کھود کے اس کو کفن چوری کر لیتا ہے. اب یہ کفن جو ہے یہ بھی مال محرز نہیں ہے. خیر آج کل تو اتنا نہیں ہوتا کفن چوری والا معاملہ, آج کل تو نئے بغیرت آئے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک میتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں جی. بندہ فوت ہو جائے اسے نکال کر کے جناب اس کے گردے وغیرہ نکال لیں گے, اس طرح کے اعضاء جو ہیں وہ نکال لیں گے, یا پھر ان سے بھی ذرا کمینگی میں آگے ہوں گے تو وہ نعوذ باللہ من ذالک میتوں کے ساتھ بھی بدکاری کر لیتے ہیں. ایسے ایسے کمینے آ گئے ہیں مارکیٹ میں. بہرحال کفن چوری والے معاملات جو ہیں اب وہ اتنے سننے میں نہیں آتے, پہلے یہی ہوتے تھے. زیادہ سے زیادہ لوگ چوری بھی کرتے تھے تو وہ کفن چوری کر لیتے تھے. جیسے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ تھا, وہ کفن چور تھا, کفن چوری کرتا تھا. آپ کو پتہ چلا یہ کفن چوری کرتا ہے تو آپ نے نا اسے بلوایا, فرمایا دیکھ بات سن, ایک کفن کتنے پیسوں کا آ جاتا ہے؟ اس نے کہا اتنے کا آتا ہے. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر, میں تجھے پیسے دیتی ہوں, میرا کفن چوری نہ کرنا ہے, میرا کفن چوری نہ کرنا. آپ نے اسے پیسے دے دیے, پیسے لے کے نکل گیا. جب آپ فوت ہوئی تو وہ جنازہ پڑھنے بھی آیا, جنازہ پڑھا اس نے, جنازہ پڑھ کے نیت بدل گئی رات کو. اس نے کہا اسے کیا پتہ, جا کے چوری کرتے ہیں. تو یہ رات کے وقت جب گیا قبر کھودی نا جی, اندر سے کفن سمیت, کفن کے اندر ہاتھ تھا, آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں تجھے حیا نہیں آتی جنتی ہو کے جنتی کو کفن چوری کرتا ہے تو ہیں؟ اس نے کہا آپ جنتی ہیں یہ تو سمجھ آتا, میں تو کفن چور ہوں. میں جب تو نے میرا جنازہ پڑھا تھا تو میرے خالق اور مالک نے سب جنازے کے شرکا کے مغفرت فرما دی. تو کوئی بھی بندہ کفن چوری کرتا ہے نا, کسی کا کفن چرا لیتا ہے, نکال لیتا ہے کسی کا میت کا, تو یہ چونکہ میت جو ہے اس مال کی محافظ نہیں ہوتی ہے جی. کوئی بندہ وہاں سے مال اٹھا لے تو محافظ ہوگا, وہ کوئی حفاظت نہیں کرے گا بندہ, نہ ہی کسی نے وہاں تالا لگا کر رکھا ہوتا قبر کو ہے جی. تو اسی طرح کر کے یہ بھی ذہن میں رہے, مزارات جو ہے نا یہ سارے کے سارے, اس میں جو بھی سامان پڑا ہوتا ہے وہ بھی سارا مال محرز میں آتا ہے, الا ایک کہ گدی نشین دربار والا جو ہے نا اس کی زیر حراست میں ہو اور اس کو تالا لگا ہوا ہو, تو پھر تو ٹھیک ہے, وگرنہ مال محرز نہیں ہے وہ بھی. ٹھیک ہے جی, اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو ساری باتیں ہو گئی محرز کے تحت آئیں. آگے آ گیا خفیتاً. خفیتاً کو بندہ جو ہے نا چوری خفیہ ہو,
اب اسی طرح کر کے کوئی بندہ ایسے جا رہا ہے، اس نے جناب ایسے جھپٹا مارا اور کوئی چیز لے لی اسے، یہ چوری نہیں ہے، کیونکہ چوری کے اندر خفیہ کا ہونا شرط ہے، پوشیدہ طور پہ اٹھائے، چھپ چھپا کے اٹھائے، ہیں جی، اسے اچک لینا، جھپٹ لینا، کسی سے چھین لینا، بگڑ گیا تیری تیسی تیسی، چھین لینا کسی سے، ڈکیتی کر لینا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ڈکیتی کا حکم بیان ہو چکا۔ اس کے علاوہ نہبہ ہو گیا، غصب ہو گیا، یعنی چھیننا ہو گیا، جھپٹنا ہو گیا، اچکنا ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ خفیہ کا لفظ جو ہے اس نے سب کو باہر نکال دیا ہے سرقہ کی تعریف سے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب بتائیں نا، ہم ہر بندے کو چور کہہ دیتے ہیں، ہر معاملے میں گڑبڑ کرنے والے کو چور کہہ دیتے ہیں، لیکن اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ چوری کی تعریف میں نہیں آتی، ٹھیک ہے جی؟ جیسے جنگل میں پھرنے والی بکری کو کوئی اٹھا لے، ہیں جی، کسی کے باغ سے، باغ جو ہے نا وہاں پہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کھڑا ہو، وہاں سے کوئی اٹھا لے، ہیں جی، اور جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ دو بندے ہیں، دونوں کا اکٹھا کاروبار ہے، ایک بندہ جو ہے نا وہاں سے نکال لیتا ہے کچھ، تو اس کا یہ عمل جو ہے نا یہ بھی سرقہ نہیں کہلائے گا۔ جیسے اب مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کے ہاں کام کرتا ہے، نوکر ہے جی، کوئی بندہ کسی کے ہاں کام کرتا ہے، نوکر ہے، تو اب وہ نوکر جو ہے نا، چونکہ نوکروں کو عموماً گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ نوکروں کا گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، نوکر اگر گھر کے اندر سے کوئی شے چوری کر لے، کوئی اور چوری کرے تو اس کا عمل یہ چوری کہلائے گا، اس کو سزا ہوگی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن اگر نوکر جو ہے جس کا آنا جانا ہے، اگر وہی کر لیتا ہے، اندر سے کوئی شے اٹھا لیتا ہے، تو اس کا یہ عمل سرقہ نہیں کہلائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، ایک بندے کو پکڑ کے کہنے لگا جی اس نے میرے گھر سے چوری کی ہے، اللہ اکبر، کیا دنائی تھی۔ آپ نے میں یہ بتا یہ بندہ ہے کون؟ اس نے کہا جی یہ میرا غلام ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس کا آنا جانا اندر سب تو نے مباح کر رکھا ہے؟ اس نے کہا جی مباح کر رکھا ہے، اندر آتا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس کو کوئی اور سزا ہو سکتی ہے لیکن یہ سزا اس کو نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مال اس کے حق میں مہرز نہیں ہے، وہ مال اس کے حق میں مہرز نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے وہ مال اس کے حق میں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی مہرز کے تحت، یعنی جتنی بھی چیزیں غیر مہرز ہیں وہ ساری کی ساری نکل گئی، اور جتنی چیزیں بندہ لے چاہے کروڑوں روپے کا مالک کیوں نہ ہو لیکن وہ خفیتاً نہ لے، تو یہ بھی سارے کا سارا خفیتاً کا لفظ جو ہے اس نے سب کو سارقہ کی تعریف سے نکال دیا، سارقہ کی تعریف سے نکال دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ بندہ مثال کے طور پر دو بندوں کو کاروبار ہے، مال نکال لے، بکری چوری کر لے، باغ میں سے پھل توڑ لے، ہیں جی، اس طرح مسجد میں سے کوئی شے چرا لے، قرآن پاک اٹھا لے یا کوئی شے اور، لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رہے مسجد میں سے قرآن پاک، یہ میں کسی کو ترغیب نہیں دے رہا، یہ ترغیب نہیں دے رہا، مسجد میں صرف قرآن پاک، ہیں جی، وہ باقی جتنی چیزیں ہیں ساری وقف کی، وہ یہاں سے کوئی بندہ اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، وقفی چیزیں اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، یہاں تک کہ مسجد کا متولی بھی اجازت دے دے، مسجد کا امام بھی اجازت دے دے، پھر بھی لے کے جانا جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ سوائے قرآن کریم کے، قرآن کریم جو ہے جو مسجد میں پڑھا ہوا ہے یہ وقف للقراء ہے جی، یہاں بندہ بیٹھ کے پڑھے اس کے لیے جائز ہے، یہاں سے گھر لے جائے وہاں جا کے پڑھے یہ اس کے لیے جائز ہے، صرف قرآن پاک یہ مسجد سے لے جا سکتے ہیں کوئی بھی بندہ لے جانا چاہے، لیکن ذرا خیال نال اے نہ ہوئے سویرے پڑھنے واسطے نہ ہونا ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ مسئلہ میں بتا رہا ہوں، ترغیب نہیں دلا رہا ہیں، یہ میں کسی کو شوق دلا رہا ہوں جی ٹھیک ہے بھی۔ اچھا، تو یہ چیزیں جتنی ساری محرز سے نکلی ہیں یا پھر خفیہ سے نکلی ہیں، یہ خفیتاً کا لفظ جو ہے اس نے جن چیزوں کو حد سرقہ سے باہر نکالا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کوئی بندہ ان پہ عمل کر لیتا ہے جی، مال آگے پیچھے کر لیتا ہے، بکری اٹھا لیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے یا اچک لیتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے شرعاً؟ اس کے بارے میں یہ ذہن میں رہے، اس کے بارے میں حد نہیں ہے، جو ہاتھ کاٹنے کا حکم جس آیہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ تعزیر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تعزیر۔ تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو شریعت مبارکہ نے حاکم کی ثواب دید پر چھوڑی ہو، حاکم کی ثواب دید پر ہے، وہ جتنی چاہے لگا دے، ہے جی، وہ چاہے زیادہ لگا دے چاہے کم لگا دے، لیکن اتنی نہ ہو کہ حد سے بڑھ جائے،
اتنی حد ہے اس سے بڑھ جائے اتنی ہو جائے، یہ نہیں، اس سے کم کم جو ہے جتنی بھی لگانا چاہے وہ لگا دے، کیونکہ چور جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت باقی سارے جتنے بھی بندے بنتے ہیں ان کے، کیونکہ چور تو خفیہ طور پہ نکال رہا ہے، اور نہبہ جو ہے اچک لینا، غصب کر لینا، وہ تو بندہ سامنے کھڑا ہے، اس کو پکڑنا بھی آسان ہے، لوگوں کو بتانا بھی آسان ہے اس کے بارے میں، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اس لیے یہاں تعزیر بنے گی، جتنی بھی چیزیں مال میں گڑبڑ ہوئی ہے لیکن وہ حد سرقہ میں نہیں آ رہی، تعریف صدقہ کے تحت، تعریف سرقہ کے تحت نہیں آ رہی، تو ان ساری چیزوں کے اندر اس بندے کو تعزیر لگے گی، حد نہیں لگے گی۔ حد مطلب ہاتھ کاٹنا وہ نہیں ہوگا، دایاں ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا، جی گٹ سے، اسے گٹ کہتے ہیں، یہاں سے کاٹا جائے گا اور وہ تعزیر اس کو لگے گی۔ اب تعزیر میں کیا ہوتا ہے؟ تعزیر میں یہ ہوتا ہے کہ حاکم اسلام جو ہے اس کو معاف کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، اگر دیکھے کہ جناب وہ بندہ توبہ کر چکا ہے ہیں جی تو معاف کر دے اسے، اگر ثواب دید اسی میں دیکھے کہ معافی میں بہتری ہے اس کے لیے تو وہ معافی دے دے۔ ہاں یہ دیکھے کہ ہاں بھی اس نے چوری کی ہے، کیوں چوری کی ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو گورنر بنا کے بھیجا، آپ نے میں بھی یہ بتا تیرے پاس کوئی بندہ آ گیا ہے چوری کر کے تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا حضور میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا۔ آپ نے میں پھر دھیان کرنا وہاں سے کوئی بھوکا میرے پاس آ گیا پھر میں تیرا ہاتھ کاٹوں گا۔ بتائیں کہ یہ بھوکا رہا کیوں ہے؟ اللہ اکبر، کیا ہاں جی بتائیں یار، جب حاکم ایسا بیٹھا ہو۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندہ آیا نا جی رمضان شریف میں، اسے کسی نے بتایا ہوگا، سنا ہوگا اس نے حضرت کے بارے میں کہ بڑی جناب بہادر تھے، خیبر کا قلعہ آپ نے ایسے اکھیڑ دیا، بڑی شانیں سنی۔ وہ جب آیا جناب مسجد کوفہ میں تو اندر مسجد میں چلا گیا، دیکھا باہر لنگر بٹ رہا ہے، کھانا افطار کے وقت لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ وہ اندر آیا، دیکھا تو ایک بابا بیٹھا ہے اندر، وہ جو چبا رہا ہے، جو چبا رہا ہے اور چبانے کی وجہ سے اسے پسینہ آ رہا ہے۔ وہ گیا اندر، باہر جا کے انہیں کہنے لگا جو باہر لنگر بانٹ رہے تھے، اس نے کہا باہر اتنے لنگر بانٹ رہے ہو یار، اندر ایک بابا جی بیٹھے ہیں بیچارے، وہ خشک جو کھا رہے ہیں، ان کو بھی دے دو 4 لقمے۔ انہوں نے کہا یار وہ علی ہیں اور یہ انہی کا لنگر بٹ رہا ہے، اور خود کیا کھا رہے تھے؟ وہ آیا تو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میں نے آپ کے بارے میں تو یہ سنا تھا، تو آپ تو یہ آپ نے کیسے اکھیڑ لیا خیبر کا قلعہ اور اس کا دروازہ آپ نے توڑ دیا؟ آپ تو جو کھانے سے بھی آپ کو پریشانی لائق ہے کہ آپ کو پسینے آ رہے ہیں اتنی۔ جناب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو علی نے خیبر کا قلعہ توڑا تھا نا، وہ محض مدد الہی تھی، ہاں، اور یہ جو خرچ ہو رہی نہیں یہ اپنی طاقت ہے، اب میرے پاس یہی ہے بھائی اور کچھ بھی نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا فرمودہ تھی، لیکن حضرت سیدنا اب ہاں یہ آیہ مبارکہ کے اندر دیکھ لیں، اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں بنے گی ساری کی ساری، وہ چاہے محرز کے تحت محرز کے لفظ سے نکلی ہوں یا پھر آگے خفیہ کے لفظ سے نکلی ہوں، ان تمام میں حد نہیں ہے، ہاں تعزیر ہے۔ اب یہ مسئلہ ذہن میں رہے، کسی بندے پر مقدمہ دائر ہو اور اس کی حد، اس کی جو ہے نا سرقہ، چوری، یہ ثابت ہو جائے اس نے چوری کی ہے، اب معاف کرنے کا اختیار حاکم کو بھی نہیں ہے، اب حاکم بھی معاف نہیں کر سکتا۔ جہاں تعزیر ہو وہاں معافی کا اختیار ہے، لیکن جہاں حد ہو وہاں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، یہ محدثین کو خود اس میں وہ ہے کہ شک ہے کہ یہ معاملہ کب پیش آیا، یہ معاملہ پیش آیا اس میں پک ہے، لیکن کب پیش آیا؟ فتح مکہ کے وقت پیش آیا یہ حجۃ الوداع کے وقت پیش آیا؟ اس میں محدثین کو شک ہے۔ وہ کچھ کہتے ہیں فتح مکہ کے وقت پیش آیا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں جی بعد میں پیش آیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، ہمیں اس معاملے سے غرض ہے۔ ایک خاتون تھی قبیلہ بنو مخزوم کی، اس خاتون، وہ اس کا طریقہ یہ تھا مائی صاحبہ کا کہ وہ کسی سے کوئی شے لیتی نا ادھار استعمال کرنے کے لیے، مستعار لیتی، جیسے عموماً ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، وہ فلانی شے دینا، فلاں دینا لے لیتی ہیں عورتیں، خواتین دوسری عورتوں سے، بعد میں ان کو دے دیتی ہیں۔ تو اس طرح اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں سے لے لیتی تھی کچھ چیزیں، لینے کے بعد جو ہے وہ بعد میں کہتی کہ آپ نے لے لی تھی واپس، یا پھر کہتی میں نے تو لی نہیں تم سے، اس طرح کی اس کی طبیعت تھی۔ تو یہ طبیعت جو ہے نا اس کی یہاں تک لے گئی، جب آقا علیہ السلام وہاں گئے تو اس سے چوری ثابت ہو گئی، اس نے کسی کی چوری کر لی۔
وہ بنو مخزوم کی خاتون نے. اب وہ بنو مخزوم جو ہے اس کا ایک رعب تھا، ایک بڑے امیر طبقہ تھا، قبیلہ تھا، ان کا خاندان تھا پورے مکے کے اندر. جب یہ بات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی اور یہ واضح ہو گیا کہ واقعی اس نے یہ معاملہ کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب وہ سارے پریشان، انہوں نے کہا اگر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو ہم تو پورے معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے پھر کہا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ کہا جاتا تھا یہ رسول اللہ کے محبوب ہیں، حضور حجۃ الوداع پہ گئے تو یہی حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اونٹنی پر، تو ان کو انہوں نے سفارشی بنایا کہ آپ جا کے سفارش کرو حضور کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. جیسے انہوں نے ابھی بات کرنا چاہی نا جی کہ حضور اسے چھوڑ دیں، اللہ اکبر کبیرہ، کریم آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے، سخت جلال میں آ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ تعالی، میں تم رب تبارک و تعالیٰ کی حدود کے نفاذ کے معاملے میں سفارشیں کرتے پھرتے ہو ہیں؟ یہ کیا طریقہ تمہارا؟ اللہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی وجہ سے تم سے پہلی والی قومیں برباد ہوئی ہیں. وہ کوئی غریب پکڑا جاتا تھا اسے سزا لگا دیتے تھے، کوئی امیر پکڑا جاتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے. اب آقا علیہ السلام نے اگلے پتہ کیا الفاظ فرمائے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اس خاتون نے کیا ہے تو میں نے اس کے بارے میں ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی ایسا کام کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. بتائیں. ہاں جی. تو اس آیت مبارکہ سے، اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہوا کہ جب مقدمہ دائر ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ فلاں بندہ جو ہے اس سے یہ معاملہ ہوا ہے تو پھر اس کی سزا میں معافی نہیں ہے، کوئی بھی حاکم معافی نہیں دے سکتا. اللہ تبارک و تعالی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی آیت مبارکہ پر کل پھر کلام ہوگا انشاءاللہ.